نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین اسلام، پردہ نشیں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے گھریلو جھگڑوں سے ہم نجات کیسے حاصل کریں اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے. ساس کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا، اور بہو کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا. آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. یاد رہے ہمارے گھروں سے، ماحول اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں. ان لڑائی جھگڑوں میں ایک بڑا رول میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کا ہوتا ہے. میاں بیوی دونوں مل کر ایک گھر بنتے ہیں، اگر ان کے آپس کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو گویا یہ گھر کے بے آباد ہونے کی نشانی ہے. میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا نہیں ہے، ایک گہرا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ انہوں نے تم سے پکا عہد لیا. اس لیے قرآن کریم نے بیوی کو کروٹ کی ساتھی کہا ہے. یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے. میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور محبت و پیار کی زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہ دینا چاہیے. اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں. یہ ذمہ داری شوہر کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے کام لیں. یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں. اس لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر اور ثواب کا ذریعہ بتایا ہے. میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ شادی کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ. جو بھی اپنے شوہر کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اور جو شوہر کی پریشانی کا سبب بنے گی وہ خود بھی پریشانی اٹھائے گی. اس لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے
کہ اگر مرد لوہے کا بڑا ہتھوڑا لے کر گھر کو گرانا چاہے تو نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانے لگے تو مرد سے پہلے گرا لیا کرتی ہے، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا یہ عورت کے اوپر منحصر ہے۔ یاد رکھیے، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی شوہر کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے، لہذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے وہ شوہر کو یقین دہانی کرائے، صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی کرائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ شوہر کے سامنے یہ سرد مہری خاموش رہنا، منہ لٹکا کے رہنا، یہ جھگڑے کی بنیاد ہوتا ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے، جب بیوی شوہر کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھلکھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کرنے کے لیے کہا، وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد یہ دیکھی کہ شوہر پیار بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، بیوی اپنے اندر دل میں خوش بھی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اظہار ایسے کرتی ہے جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ شوہر کی مسکراہٹ کا جواب وہ شوہر کی مسکراہٹ کے ساتھ دینا چاہیے۔ جب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے اچھا موقع ہے ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ شوہر کا دل باغ باغ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار فرماتی تھی، چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہو۔ حضرت عائشہ مسکرائی، فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا، عائشہ تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے شوہر نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کہی۔ شوہر سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ اسی طرح بیوی جب شوہر سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو شوہر کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ ہاں، جب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے، بیوی ایسی بن کر رہے جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی طرح ہے، تو یہ عورت گویا کہ اپنا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، ایک نیک امیر گھرانے کے بچے نے اس کی طرف شادی کی آفر بھیجی، شادی ہو گئی، ماں باپ بھی خوش کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی، بچی خود بھی خوش رہے گی۔ جب یہ گھر پہنچی تو شوہر نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا، یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی۔ شوہر جتنا زیادہ محبت کا اظہار کرتا،
یہ اتنا اس کی طرف سے خاموشی کا ثبوت دیتی۔ شوہر بہت زیادہ اس کی دلجوئی کرتا، صبح شام اس کی رٹ لگی تھی، تم میرے گھر کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی۔ اب یہ شوہر بیچارہ جتنی زیادہ تعریفیں کرتا، یہ اپنی تعریفیں سنتی اتنے ہی زیادہ نخرے میں آ جاتی۔ خیر کچھ دن گزرے، ایک دن روتی دھوتی اپنے گھر واپس آ گئی، شوہر اس کو میکے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی شوہر بہت زیادہ محبت کے موڈ میں تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، اور میں ایسے گمسم تھی جیسے مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں کہ میرے دماغ پر کیا پردہ پڑا، میں نے نخرے میں آ کر کہہ دیا کہ نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ بس یہ لفظ کہنا تھا کہ شوہر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ، جہاں محبت ہو وہیں زندگی گزارنا، میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب جب شادی کے 1 مہینے بعد اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر میں اس کو رہنا پڑا، تب اس کی آنکھیں کھلی کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی، اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا، اور جو رشتے آتے تھے وہ بہت بوڑھے شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے، ان سے شادی کرتے ہوئے یہ گھبراتی تھی۔ تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے اسی طرح گزر گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے ہاں آپ ہی سے تو محبت ہے، آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں، میری چاہتیں میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں، آپ نے ہی میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے، یا شیطان بدتمیز اس کے پیچھے پریشان کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ دوسرے عام طور پر غلطی ہے کہ اپنی خوشی پر شوہر کی خوشی کو ترجیح دینا، اس کو یہ فکر لگی رہے کہ شوہر کا دل اس سے خوش رہے، یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے۔ شوہر کی خوشی کا خیال کرے، اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، اس کی توجہ کا اطلاق باہر کے بجائے اپنے گھر بن جائے گا، وہ دفتر میں بیٹھ کر گھر کے لیے اداس ہوگا، لوگ اسے اپنے کام کے لیے روکیں گے اور یہ جان چھڑا کر گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا، شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ کئی دفعہ دیکھا کہ شوہر ایک بات سے منع کرتا ہے، بیوی سنی انسنی کر دیتی ہے اور پھر وہی کام کرتی ہے، جب منع کرنے کے باوجود پھر وہی کام کیا جائے تو یہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور جھگڑا نہ بھی ہو تو دل میں میل آنے کا سبب ضرور بن جاتی ہے۔ ایک تیسری بات یہ کہ اگر شوہر کوئی کام ذمہ لگائے اسے اس طرح کرو کہ شوہر بے فکر ہو جائے، یہ نہیں کہ جو کام اس نے ذمہ لگایا اس کو تو کیا نہیں اور دوسرے کاموں میں لگی رہی۔ مثال کے طور پر شوہر نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے
اس وقت شوہر کے کپڑے تیار ہوں، اس کا کھانا تیار ہو، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اب شوہر کے دفتر کا وقت ہو گیا، بیوی بیچاری نے ابھی کپڑے ہی نہیں نکالے۔ کیوں نہیں نکالے؟ جی سو کر ہی دیر سے اٹھی ہے، تو یہ چیز الجھن کا سبب بنے گی۔ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ مجھے اس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ سونے کا جاگنے کا کچھ اصول ہونا چاہیے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ بے وقوفوں والی بات ہے کہ شوہر کی جو ضروریات ہیں ان کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ شوہر کو کس وقت کیا تقاضا ہے، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ بسا اوقات عورت مرد کی گنجائش سے بڑی فرمائش کر دیتی ہے، تو فرمائش کرتے ہوئے شوہر کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو۔ اب اگر شوہر ہی نہیں کر سکتا، آپ نے ضد کر کے اگر کپڑے خرید بھی لیے تو پہن کر شوہر کو آپ خوش کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ نئے کپڑے لے کر اس کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گی۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ فرمائش ہمیشہ گنجائش کے مطابق ہونا چاہیے۔ کتنی عورتیں ہیں کہ ان کو شب برات کے لیے الگ جوڑا چاہیے، الوداع جمعے کا الگ جوڑا چاہیے، عید کے لیے الگ جوڑا چاہیے، اور بقرہ عید کے لیے الگ جوڑا چاہیے، اور درمیان میں کوئی شادی بھی یا کوئی موقع آ جائے رشتہ داروں میں تو اس کے لیے الگ جوڑا چاہیے۔ شوہر پر بوجھ لاتی چلی جاتی ہیں، شوہر قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ جب شوہر ٹینشن میں ہے، وہ قرضے میں ہے، وہ الجھن میں ہے، وہ آپ کو پیار اور محبت کیسے دے گا؟ وہ آپ کے بچوں کا خیال کیسے کرے گا؟ وہ آپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کیسے گزارے گا؟ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کی فرمائش کو اگر شوہر پورا کر دے تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ ان باتوں کو دل پر لکھ کے لے کے جانا۔ دیکھا گیا ہے کہ شوہر بیوی کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور جواب میں بیوی کی زبان سے شکریہ کا لفظ ہی نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا اللہ جانے۔ یہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہیں۔ شوہر تحفہ لایا، پھل خرید کے لایا، خاص طور پر کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لایا، اور بیوی اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دے، بیوی اس کی تعریف نہ کرے، بیوی شکریہ ادا نہ کرے، اس طرح سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے آ گئی کوئی بات نہیں۔ شوہر اپنی پسند سے کوئی چیز لے کے آیا، آپ نے اس میں خامیاں نکال دی، اس کا دل دکھے گا۔ تو اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار آپ کرو گی تو شوہر کے دل پر اس کی چوٹ لگے گی۔ جب شوہر تحفہ لائے تو آپ اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ آپ اس طرح کی باتیں بولیں، آپ یہ کلر لائے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ کلر بہت پسند ہے؟ آپ ڈیزائن یہ لائے، یہ ڈیزائن تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ جوڑا لے کر آئے، میں تو بہت دن سے انتظار میں تھی کہ آپ سے کہوں گی، لیکن آپ تو خود ہی لے کے آ گئے۔ بہت اچھا ڈیزائن ہے، بہت اچھا اس کا کلر ہے، اور بہت اچھا کپڑا آپ لے کے آئے ہیں۔ میری بہنوں، اگر آپ دو چار جملے بول دیں تو کیا زبان کھس جائے گی؟ کیا مصیبت پڑ جاتی ہے ان جملوں کے ادا کرتے ہوئے اور ان جملوں کو بولتے ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ شوہر جیسے ہی گھر میں آئے فوراً اس کے سامنے رونا دھونا لے کر نہ بیٹھا کرو۔ پہلے اس سے بات چیت کر کے یہ پوچھیں باہر اس کا وقت کیسے گزرا، وہ خوش ہو کے گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے۔ یہ بات تو معلوم نہیں کرتی، بس شوہر کو دیکھتی ہیں، اپنا منہ لٹکا لیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ پہلے آپ اس سے بات چیت تو کریں، اس سے پوچھیں، اس کے موڈ کا اندازہ لگائیں کہ شوہر باہر سے کس کیفیت کے ساتھ آیا، کوئی کاروباری پریشانی تو نہیں، کسی آدمی نے کسی معاملے میں
ذہنی طور پر پریشان تو نہیں کر دیا، اس کو غصہ تو نہیں دلا دیا۔ شوہر اگر باہر ہی سے کسی پریشانی کے عالم میں آیا تو اب بیوی کو چاہیے اس کا دل خوش کرے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، ہنسی خوشی کی باتیں کرے، اس کے موڈ کو نارمل کرے، اس کے بعد جو کہنا ہے کہے۔ یہ نہیں کہ شوہر پر نظر پڑتے ہی شکوے اور شکایتیں کرنے بیٹھ جانا، تمہاری امی نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، میں تو اس گھر میں آ کر پریشان ہو گئی، مجھے کن مصیبتوں میں ڈال کر چلے گئے۔ اس قسم کی باتیں تو اسے اور زیادہ پریشان کر دیتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان باتوں کو اپنے دلوں پر آپ نقش کریں، یہ نہیں کہ بس آتی ہیں اور سنا اور چلی گئی۔ ذہن میں بٹھا لیں کہ باہر سے آنے والے شوہر کو پہلے بٹھائیں، بات چیت کے ذریعے اندازہ لگائیں اس کا ذہن فریش ہے یا نہیں۔ اگر جانے کے ٹھیک ہے تو جو آپ کی جائز بات ہے ضرور کریں۔ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی طرح ہوتی ہے اور بے موقع بات جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کسی وقت آپ کا شوہر غصے میں ہے تو پھر اس کے سامنے بالکل نرم پڑ جائیں۔ اپنی نفسیات بیوی کو سمجھنی چاہیے۔ رسی کا ایک سرا اگر کوئی ڈھیلا چھوڑ دے اور دوسرا کھینچے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ رسی جبھی ٹوٹتی ہے جب ایک سرا ایک بندہ کھینچتا ہے اور دوسرا سرا دوسرا بندہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب شوہر کسی وقت غصے میں ہے اور جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنا لیا تو یہ تو جنگ کرنے والی بات ہو گئی نا۔ اس لیے اگر شوہر غصے میں ہے تو آپ نرم ہو جائیں، اگر شوہر ناراض ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محبت کے ایک بول سے شوہر راضی ہو جاتا ہے، روٹھا ہوا شوہر مسکرا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھداری سے کام لیں۔ اتنا کافی نہیں کہ آپ خوبصورت ہیں، شوہر کو خوش کرنے کے لیے چھلکتے ہوئے دمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شکل کی نارمل ہوتی ہیں مگر اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا وہی سہاگن جسے پیا چاہے، وہی سہاگن ہوتی ہے جسے شوہر پسند کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، ان تمام تر چیزوں کو آپ سنواریں، لڑائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کا ماحول آپ پاکیزہ بنائیں۔ آج کل گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور فتنے اور فساد ہیں، آپ بھی پریشان ہیں اور شوہر بھی پریشان ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو جو باتیں سکھانا چاہیے، ان کو جو کچھ بتانا چاہیے، ہم اس کو بتاتے نہیں۔ ہماری خامیاں، ہماری غلطیاں جو ہمارے سامنے آئیں ہم ان کو سمجھتے نہیں، غلطیوں سے باہر نکلتے نہیں۔ آپ بتائیے کہ کیسے انسان کی زندگی پرسکون ہوگی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لڑکی کی شکل صرف ایک ولیمے کے دن لوگ دیکھتے ہیں، باقی ساری عمر اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ لڑکی کو پسند کرتے ہوئے بعض دفعہ ساس اس کی عقل دیکھتی ہی نہیں، فقط شکل پر ہی لٹو ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ شوہر شکل پر لٹو ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں تیری شادی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، نوجوان ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ اس لیے کہیں ایک نظر دیکھی اور ظاہر کی شکل دیکھ کر آپ اس کو بیٹے کے لیے بہو بنا کے لے کے آ گئے۔ گھر کا ماحول دیکھا جائے، گھر کا سلیقہ دیکھا جائے، گھر کی دینداری دیکھی جائے، لڑکی کی عقل کو پرکھا جائے، ان تمام تر چیزوں کی طرف کیا ہے توجہ کی جائے۔ جب گھر کا نظام صحیح چلتا ہے اور محبت پیار کے ساتھ چلتا ہے۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ بیوی اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھے گی، شوہر کی خامیوں پہ اس کی نظر ہوگی، اور شوہر اپنی خامیوں کو نہیں دیکھے گا، بیوی کی خامیوں پر اس کی نظر لگی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔
بہو ہے ساس کی خامیاں دیکھ رہی ہے، اور ساس ہے وہ بہو کی خامیاں دیکھ رہی ہیں، اپنی غلطیاں اپنی خامیاں وہ بالکل نظر نہیں آتی۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ جیسے سکون آپ بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی سکون آپ اپنی بہو کو بھی دیں، پھر گھر کا ماحول جنت نما ماحول بنے گا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے اسی تعلق سے یہ سب باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور بات ختم ہو گئی۔ ان کو اپنے دلوں پہ لکھ کے لے کے جائیں اور ان پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ سکون آئے گا، عافیت آئے گی، زندگی میں آپ کی قرار آئے گا۔